تذکرے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس جماعت کی تعریفوں کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ان کے گھوڑے کے تذکروں کو قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں، ان کے چلنے کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کی نمازوں کو، ان کے رکوع کو، ان کے سجدوں کو، ان کی تلاوتوں کو، ان کی تسبیحات کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور وہ لوگ تو وہ لوگ تھے، اللہ کی قسم وہ سجدہ کرتے تھے، سجدے کی وجہ سے چہرے پر اور اس پیشانی اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ رخ موڑ دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی عزت اور عظمت، آپ کی بلندی، آپ کی شخصیت بے مثال ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں قرآن کی کوئی مثال نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں لا ریب، یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب بے عیب ہے، اس میں کوئی اور شک و شبہ نہیں، اس کے جیسا کوئی کلام نہیں۔ ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ویسی شان ہے کہ آپ علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مرتبہ کسی کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسی کسی کی شان نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حضور اکرم تاجدار حرم سید العرب والعجم حضرت اقدس حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ درجے کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر نبی اپنی شان میں اعلیٰ ہے، ہر نبی اپنی شان میں منفرد ہے، اپنی عظمت میں، بلندی میں، مقام میں، مرتبے میں بلند ہے، لیکن کچھ خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب میں، اپنے پیارے پیغمبر میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھی ہے جو کسی نے میرے ساتھ ٹھہرنے کی سکتے، کیونکہ ہم کو مکے میں جانا ہے، مجھے بڑے بڑے مالداروں کے بچوں کو لینا۔ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، کسی رسول کو وہ عطا نہیں کی گئی، کسی پیغمبر کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی، کسی پیغمبر کو وہ عطا نہیں کی گئی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے۔ ساقی کوثر یعنی آپ کوثر پلانے والے قیامت کے میدان میں صرف آقا علیہ کیونکہ ہم کو مکے میں جانا ہے، مجھے بڑے بڑے مالداروں کے بچوں کو لینا۔ کوئی نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ساقی کوثر پیارے آقا، اور فرمایا جیسے ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کہ یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ اور جب ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب کہتے ہیں ہم ہادی عالم، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں شافی محشر، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم المعصومین، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں خاتم الانبیاء، تو یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں ربیوں میں سب سے بعد میں آنے والے، رتبے میں سب سے بلند رہنے والے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں تاجدار انبیاء، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ جب ہم کہتے ہیں کائنات کے سردار، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ بلندی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنو میری بات کو آج، حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی بلندی، حضور کی شخصیت کو سنو اور سرور حاصل کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ چڑھتے چلے گئے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ آج ساتوں آسمان کا راز کر کے اور سدرۃ المنتہا کا راز کر کے اللہ سے ملاقات کرے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے۔ آپ اللہ سے ملاقات
موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے نمازیں کم کرائی، 5 کر کے 5 نمازیں کر کے 5 نمازیں رہ گئی. یہ واپس آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پاس سے چلے جا رہے ہیں. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کی. ضرور تو پڑھ لو. اور میں آگے بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں 5 ملی، ثواب 50 نمازوں کا ملا. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. کہ اللہ نے نمازیں 50 فرض کی ہیں، اور نمازیں 50 فرض ہونے کے بعد 5 رہ گئی ہیں، اور 5 پڑھنے پر ثواب 50 نمازوں کا ملے. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کی. اور آگے بڑھ کے چلیے، یوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسی کتاب دی گئی. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ دیا گیا. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور رمضان المبارک میں شب قدر جیسی رات دی گئی. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور رمضان المبارک کے بعد، شب قدر کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں کی سردار قرآن دیا گیا. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت خیر امت دی گئی. یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور جسے ابو بکر دیا گیا، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور جسے عمر جیسا بہادر آدمی دیا گیا، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. جسے عثمان جیسا سخی ذی-النورین حضرت عثمان دیا گیا، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے. جسے علی شیر خدا علی المرتضیٰ دیے گئے، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. جس کو فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم جیسی بیٹیاں عطا کی گئی، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. اور جسے صحابہ کی اتنی بڑی جماعت دی گئی ہو، یہ خوبی بھی کسی اور میں نہیں ہے سوائے حضور کے. جس جماعت کے تذکیرے کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، اس جماعت کی تعریفوں کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. ان کے گھوڑے کے تذکیروں کو قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں. ان کے چلنے کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کی نمازوں کو، ان کے رکوع کو، ان کے سجدوں کو، ان کی تلاوتوں کو، ان کی تسبیحات کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور وہ لوگ تھے، اللہ کی قسم، وہ سجدہ کرتے تھے. سجدے کی وجہ سے چہرے پر اور اس پیشانی پر ایسے نشان ہوا کرتے تھے کہ ان چہروں کی پیشانی اور اس نور سے وہ پہچان لیے جاتے تھے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ غلامی رسول ہیں، یہ محمد پر جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے والے ہیں. یہ معلوم ہو جایا کرتا. ہاں، وہ جماعت حضور کو عطا کی گئی میرے بھائیوں. ویسی جماعت اللہ کی قسم کسی نبی، کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. جماعت صحابہ، جماعت پیغمبر، جس کو قرآن میں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون. یہی جماعت کامیاب ہے. اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہے. کہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی مومن سچے ہیں. یہی. اور اللہ کی قسم میرا امتحان، آپ کا امتحان، ہمارے بچوں کا امتحان، اسکول کا پرنسپل لے، اسکول کا ٹیچر لے، مدرسے کا معلم لے، استاد لے، وہ کتنی بڑی جماعت ہوگی، وہ کیسی جماعت ہوگی، انوکھی جماعت ہوگی جس کا امتحان خود اللہ لے رہا ہے. اور میرا امتحان لکھنے کا، پڑھنے کا، سوچنے سمجھنے کا نہیں، کیا لکھا، کیا پڑھا، آیا کہ نہیں آیا. دیکھو صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، حضور کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان جماعت کا امتحان اللہ خود لے رہے ہیں اور دل کا امتحان لے رہے ہیں. قرآن میں ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی
لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس سے بڑی جماعت نہیں۔ ہاں، رہتی دنیا تک کو بتا دو کہ دنیا کے اندر دین پھیلانے والے، ایمان کو لانے والے، اسلام کو بتانے والے، قرآن کو لانے والے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ ان کو کتاب قرآن لکھ کر نہیں دیا گیا، انہوں نے لکھ کر دی، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو میں کہوں کہ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کا تعلیم کا اثر ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی محنت کا اثر ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی صدا ہی تو صحابہ ہے، تاجدار ختم نبوت کی آواز ہی تو صحابہ ہے، محنت ہی تو صحابہ ہے، صبر ہی تو صحابہ ہے، وہ علم ہی تو صحابہ ہے، وہ تاسیس ہی تو صحابہ ہے، تدریس ہی تو صحابہ ہے، تزکیہ ہی تو صحابہ ہے، علم ہی تو صحابہ ہے، عمل ہی تو صحابہ ہے، جہاد ہی تو صحابہ ہے، سیرت ہی تو صحابہ ہے، صورت ہی تو صحابہ ہے، نقشہ ہی تو صحابہ ہے، عکس ہی تو صحابہ ہے۔ تو میں کہوں نا، کیوں نہ کہوں، طریقہ ہی تو صحابہ ہے، طریقت ہی تو صحابہ ہے، شریعت میں ہی تو صحابہ ہے، سنت میں ہی تو صحابہ ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہر ایک عمل میں اللہ کی قسم صحابہ کی جماعت آگے ملے۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور کے بعد کوئی کسی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری جماعت ہے، وہ انوکھی جماعت ہے جس کو یوں کہتے ہیں کہ پیارے صحابہ، الفت میں صحابہ، عقیدت میں صحابہ، اطاعت میں صحابہ، اشاعت میں صحابہ، تمدن میں صحابہ، اخلاق میں صحابہ، کردار میں صحابہ، ہر ایک عمل میں آپ دیکھتے جائیں گے صحابہ کی جماعت آگے ملے گی۔ حضور پر مر گئے، مٹ گئے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے ہرگز برداشت نہیں کیا صحابہ۔ وہ صحابہ کی جماعت تھی، افریقہ کے جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے درندوں، آج یہ جنگل خالی کر دو، آج ہم محمد کے غلام یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگل میں اعلان کیا اور جنگل کے موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور، سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے ان پر کوئی آفت آن پڑی ہو۔ کہنے والا کہتا ہے کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ وہ صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کی قسم، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں دوڑا دیا، پرواہ نہ کی کہ میری جان جائے گی کہ نہیں جائے گی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کر دیا بس کر دیا، ہو گیا کا۔ صحابہ تو مر مٹنے والے ہیں دین پر، میں اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے؟ ذرا سوچے، اللہ کی قسم قرآن میں اللہ یوں کہہ رہے ہیں، مثلہم فی التوراۃ والانجیل، مثلہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرے صحابہ کی جماعت کو چھوٹی جماعت نہ سمجھنا، یہ صحابہ وہ صحابہ ہے کہ ان کی مثالیں تو میں نے تورات میں بھی بیان کی ہے، ان کی مثالیں تو میں نے زبور میں بھی بیان کی ہے، ان کی مثالیں تو میں نے قرآن میں بھی بیان کی ہے، ان کی مثالیں تو میں نے زبور میں بھی بیان کی ہے، قرآن کے ورق ورق میں، لفظ لفظ میں، عرب عرب میں نے صحابہ کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان باتوں۔ میں اور آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو، ان کی بلندی کو سمجھیں گے تو اللہ کی قسم حضور فرما رہے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میرے لوگوں، میری امت کے لوگوں، سن لو، جو طریقہ میرا اور میرے صحابہ کا ہے وہی سیدھا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور دوسرے راستے پر چلے گا گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے یہی سیدھے راستے پر ہے، جو اس کے علاوہ دوسرا راستے پر چلیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری جماعت تیار کر کے اللہ کی قسم ہمارے ملک ہندوستان میں، پاکستان میں اور دنیا بھر کے جہاں جہاں بھی کرۂ ارض ہے، زمین ہے، اللہ کی قسم ہر جگہ پہ پہنچ کے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن میں ہے، قرآن پاک میں ہے
کہ پکا ہوا باغیچہ کھڑا ہے، تیار ہے، فصل کٹنے کو تیار ہے، اور حضور نے فرمایا چھوڑو، نکلو، بنا سوچے سمجھے کہ پیچھے باغ ہے، کھیت ہے، جنگل ہے، کون دیکھے گا، یہ بنا سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں کہ حضور نے کہہ دیا نا چلو، ہمارے لیے بس حضور کا فرمان، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک قول اور ایک ایک بات پر صحابہ مر مٹ جاتے تھے۔ میری اور آپ کی زندگی صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ کے چلتی ہے، میری مرضی چلے، میں مال والا ہوں، میں دولت والا ہوں، میں خزانوں والا ہوں، میں جائیداد والا ہوں، میں بنگلوں والا ہوں، میں گاڑیوں والا، میری چلنا، یہ میں پن نے تو شیطان کو کھا گئی، شیطان چلا گیا جہنم میں۔ اللہ کی قسم، جو لوگ میں کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں، یاد رکھیں قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں اللہ کو پسند نہیں ہے، میں تو اللہ یوں کہہ رہے یہ بڑائی تو میرے لیے ہے، یہ بڑائی کبریائی، اور کبریائی تو میری چادر ہے۔ الکبریاء ردائی، کہ کبریائی بڑائی میری چادر ہے، اسے کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جھک کے رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، تواضع کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے، اپنا تحمل برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہاریں آئیں گی۔ اور جو صحابہ کو انعامات اور صحابہ کے ساتھ جو معجزات اور جو کرامتیں اور صحابہ کے ساتھ جو مددیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اللہ کی قسم وہ مددیں آپ کے ساتھ بھی ہونی لگی۔ آؤ قرآن کریم کی طرف نظر ڈالیں۔ قرآن پاک میں صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ، قرآن کی کتنی آیات ہیں، صحابہ کی، صحابیات کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اعمال کو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال کے مطابق کرو، اپنی زندگیوں میں دین و ایمان اور اسلام کو لاؤ اور اسلامی طریقے کو اپناؤ، اسلام سے اور حضور سے محبت کا جذبہ اور حضور کا طریقہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور اگر ہم نے دین کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ارے کر لیں گے جی، زندگی بہت ہے، ابھی تو وقت بہت ہے، ابھی تو میں بچہ، ابھی تو میں بڑا ہوا، ابھی تو کما لینے دو، اللہ کی قسم یہ ایک دھوکہ ہے، شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، کر لیں گے، وہ کرنے کا موقع دیتا نہیں۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ اسرائیل فرشتہ تمہارے سر پہ کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو کہ اللہ بلا رہا ہے، اور اب کہے کہ جی میں نماز پڑھ لوں، میں ذکر کر لوں، میں تسبیح پڑھ لوں، فرشتہ کہتا ہے اب موقع چلا گیا، اب تیری نماز، تیرا ذکر، تیری تسبیح، تجھے جو زندگی اللہ نے قیمتی دی تھی اس زندگی میں تو نہیں کیا، اب مرنے کے وقت کرنا چاہتا ہے، اب یہ تیرے کیا کام آتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت انوکھی ہے، بہت پیاری ہے، اس باڈی کا کچھ بھی نہیں۔ باڈی کی وقت، حیثیت اور رتبہ اس وقت تک ہے جب تک اس میں روح ہے، روح نہیں تو اس کی وقت حیثیت ختم۔ دیکھ لو، آج روح نکلی، شام میں دفنانا، کل دفنا دینا، نہیں تو 2 دن کے بعد تو دفنا ہی دیتے ہیں، کون چھوڑتا ہے گھر میں؟ کوئی بھی نہیں۔ 2 دن کے بعد تو کوئی جنازے کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ وجہ روح کی قیمت ہے کہ اس باڈی میں، اس جسم میں جب تک روح رہتی ہے تو اس روح کی وجہ سے اس کی عزت عظمت ہوتی ہے، نہیں تو اس روح کی وجہ سے اگر روح ختم تو اس کی قدر و قیمت نہیں، مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ ہماری یہ محفل، یہ مجلس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے، صحابہ کے تذکرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے آج یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اور آپ لوگ بھی حضور کے تابعدار بنے، حضور کے ساتھی، حضور کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کم سے کم کوشش تو کریں۔ ہوتا نہیں، کرنا تو ہے، کوشش تو کرنا ہے۔
باقی اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کی مدد و نصرت آتی. لیکن میں کچھ بھی نہ کروں، اجی یہ بدلتے نہیں، میں تو ساری زندگی ہو گئی کرتے کرتے محنت، یہ تو کبھی کتنے بول لے کے تھک گئے، کبھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھو، آپ مسلسل دعا کر رہے ہیں، ہر رات تہجد میں کہہ رہے ہیں یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. ہر دن مسلسل ہر تہجد میں آپ امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور دنیا سے جاتے ٹائم بھی عزرائیل فرشتے سے پوچھ رہے، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اے اللہ میری امت کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں، میری امت کا معاملہ کیا کریں، میری امت کا آپ کیا کریں گے. اللہ کی قسم روایات میں ہے اسرائیل فرشتہ توڑ کے واپس گیا اور اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کا حبیب یہ پوچھ رہا ہے کہ میری امت کے بارے میں آپ کیا کریں. اللہ قرآن کی آیت